بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے احکام دین کے سوالوں کی طرف آتے ہیں اور ان کے جواب کتاب و سنت سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، طہارت سے متعلق ہے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑا سا اشکال ہے کہ کیا اس طرح ہے، جیسا ہو سکتا ہے انہوں نے سنا ہوگا، اسی لیے سوال کی جو نوعیت ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم قضائے حاجت کے بعد اس کی صفائی انگلیوں کے ذریعے سے کریں یا کہ پورا بایاں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی انگلیوں کے ذریعے سے یا کہ پورے ہاتھ کا استعمال درست ہے؟ شاید انہوں نے سنا ہوگا کہ نہیں، انگلیوں سے استعمال کرنا چاہیے، پورا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اس لیے ان کا یہ سوال ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، قضائے حاجت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرمان ہے، اور اسی لیے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب بھی لگاتے تھے کہ دیکھو تمہارا نبی تو سب کچھ بتاتا ہے، یہاں تک بتاتا کیسے پیخانہ پیشاب کرو، کیسے بیٹھو، کیسے صفائی کرو، کس چیز سے صفائی کرو، کتنی بار کرو، اور کس چیز سے صفائی کرنے میں زیادہ اچھا ہے، کتنی زیادہ صفائی ہے۔ یہ ساری باتیں بھی حدیثوں میں ہیں۔ ہم چونکہ سوال میں سب چیزیں نہیں ہیں، اس میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو سوال یہ ہے اس میں یہ حکم یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور آپ نے فرمایا لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے شرمگاہ کو حالت پیشاب میں داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، ولا یتمسح من الخلاء، اور نہ پاخانہ کرنے کے بعد داہنے ہاتھ سے اس کی صفائی کرے، ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ برتن میں پیتے وقت سانس لیا کرے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت استنجا میں، چاہے وہ پیخانہ کرنے کی شکل میں ہو یا پیشاب کرنے کی شکل میں ہو، دونوں میں داہنے ہاتھ کا استعمال کرنا صفائی کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یعنی جیسے کہ آدمی بائیں ہاتھ سے پانی ڈالے اور دائیں ہاتھ سے صفائی کرے، یہ غلط ہے، بلکہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے یا پانی آنا چاہیے، بلکہ صفائی کی حالت میں بائیں ہاتھ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اب رہ گئی بات جو آپ نے جس باریکی سے پوچھا ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، بائیں ہاتھ کا استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے، انگلیوں کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ اگر کسی کی صفائی انگلیوں کے ذریعے ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، ہاتھ سے ہوتی تو کوئی اشکال نہیں ہے، آپ وہ ہاتھ سے کر سکیں، ساری انگلیوں کو استعمال کریں، اور کچھ اس سے مزید ہاتھ کی یہاں تک لگ جائے استعمال کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت اور پابندی نہیں آئی ہوئی ہے۔ جیسا بھی آپ کو مقصود کیا ہے، صفائی ہونی چاہیے، جسم کو ناپاکی سے صاف کرنا مقصود ہے۔ بائیں ہاتھ میں چاہے انگلیوں کے ذریعے سے ہو چاہے ہاتھ کے ذریعے سے ہو، دونوں درست ہے۔ اگر مثال کے پیشاب میں ہے، انگلیوں کے استعمال سے ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہے، آپ نے ٹیشو پیپر استعمال کر لیا ہے، صاف کر لیا ہے، جبکہ اس میں بھی انگلیوں سے پکڑتے ہیں، اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ پورے ہاتھ سے لگائیں، ممکن ہے۔ تو اس طرح سے ممکن ہے، اس میں آسان ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اس میں اتنا سختی اور دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دائیں اور بائیں کیا دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اسی سے ملا ہوا سوال ہے۔ تم کہتے ہیں نہیں، آپ کو تو جب آیا ہوا ہے حدیث میں کہ لا یمسکن احدکم بذکرہ بیمینہ وہو یبول، یعنی صفائی کے لیے اس کو نہ استعمال، بلکہ پیشاب کرتے وقت بھی نہ استعمال، شرمگاہ کو اپنے داہنے ہاتھ کو چھوائے۔ اور حدیث میں آیا وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، جب تم میں سے کوئی صفائی کرے اپنے پیخانہ پیشاب کے بعد تو داہنے سے نہ کرے، بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سلسلے میں واضح ہے، بلکہ حضرت حفصہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، مشہور ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل یمینہ، اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال کس کام میں کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا
لأکلہ کھانے کے لیے، وہ شرب ہی پانی پینے کے لیے، وہ وضو ہی وضو کی شروعات اس سے کرنے کے لیے، وہ ثیاب ہی کپڑا پہننے کے لیے، یعنی داہنا حصہ، داہنا طرف، داہنی جانب اسی کو پہلے استعمال کرتے تھے اور دینے کے لیے اور لینے کے لیے داہنے ہاتھ کو استعمال کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ اور بائیں ہاتھ کا استعمال ان کے علاوہ کاموں میں کرتے تھے، یعنی عام طور سے صفائی اور نجاست کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے ناک کی صفائی ہو یا اسی طرح سے گندگی دھلنا ہو یا کسی چیز کی صفائی کرنی ہو کسی نجاست کی، تو بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے تھے۔ اور کھل کی حدیث میں آیا ہوا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ابن ماجہ میں ہے، اذا استطاب احدکم فلا یستتب بیمینہ ولیستنج بشمالہ، تم میں سے کوئی آدمی جب پائخانہ کرنے جائے تو اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال صفائی کے لیے نہ کرے، بلکہ چاہیے بائیں ہاتھ کو سو استنجا کے لیے استعمال کرے۔ تو ان ساری تصریحات کے بعد کسی بھی انسان کے لیے درست نہیں کہ داہنے ہاتھ کا استعمال اس میں، اس لیے داہنا کا ہاتھ جو ہے کھانے پینے، کپڑا پہننے اوڑھنے، ہاتھ دائیں اور داہنے کا استعمال آپ پسند کرتے تھے لیکن اچھے کاموں میں، لیکن بایاں بھی ہاتھ ہے تو بائیں کاموں کو نجاست وغیرہ کی صفائی میں بھی استعمال کرتے تھے۔ اور جہاں ضرورت آپ کو دونوں ہاتھوں کی ہے تو آپ دونوں ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ بائیں ہاتھ کو بالکل الگ رکھیے، دائیں ہاتھ کا استعمال ہر جگہ ہی کرنا چاہیے آپ کی ضرورت کے باوجود بھی، تو جہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ مضطر ہیں، آپ کے کام اس کے بغیر نہیں چلتا ہے تو کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک اہم سوال جو بارہا پوچھا جاتا ہے اور آج بھی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں شیئرنگ میں رہتے ہیں، لوگ ساتھ مل کر پکاتے کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سے ہیں جو ہمارے مذہب کے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھی کھانا پکانے کے بعد یا اپنے برتنوں کو یا ہمارے ساتھ رہنے میں برتنوں کو دھلتے ہیں، دھل کے صفائی کر کے رکھتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کے دھلے ہوئے برتنوں کو، چاہے ان کے ہوں چاہے انہوں نے ہمارے ساتھ رہ کے کھایا پیا ہو اور اس برتن کو دھلا ہو، کیا ان کو دھلنے کے بعد ہی استعمال کریں؟ یعنی ہم بحیثیت مسلم ان کو دھلنے کے بعد استعمال کریں، اور کیا انہیں ہم 3 بار دھوئیں، یعنی ایک بار پانی ڈال کے دھل لیا رگڑ کے نہیں، لیکن 2 بار 3 بار دھوئیں، صابن لگا کے دھوئیں؟ ان کا ایک سوال یہ ہے۔ یہ اشکال اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے سمجھ میں ہو کہ غیر مسلم نجس ہوتا ہے، لیکن یہ نجاست جو ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے کام میں نہیں ہے، اس کے دل اور ایمان میں ہے، ایمانی نجاست ہے جو ہے، اس کو روحانی نجاست کہہ سکتے ہیں، بدنی نجاست نہیں ہے بدن کی۔ تو جب آپ کے برتن جو ہیں یہ ان کے ایمانی نجاست سے نہیں متاثر ہوتے ہیں، لہذا ان کا دھلا ہوا ان کا برتن بھی جو پاک صاف رہتا ہے پاک صاف ہی مانا جاتا ہے، اس کے استعمال میں کوئی قباحت اور ضرورت ایسی نہیں کہ دھلا جائے اس کو، نہ 1 بار نہ 3 بار، جیسے آپ نے 3 بار کی بات پوچھی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ برتن اصل میں سب پاک ہوتے ہیں، سارے برتن پاک ہوتے ہیں، برتن کے اندر ذاتی طور پر کوئی نجاست نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے پاس ہو تو پاک ہے، اس کے پاس ہو تو بھی پاک ہے۔ تو جب برتن بذات خود پاک ہیں تو برتن کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوں، چاہے ہمارے علاوہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی استعمال کرتا ہو۔ ہاں اگر آپ کو یہ ہے کہ برتن ہی نجس ہے، اس میں گندگی لگی ہوئی ہے یا ایسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے جس کو ہم پاک نہیں مانتے ہیں یا اس کا استعمال کرنا مکروہ یا حرام یا ناجائز ہے، اور وہ چیز اس میں لگی ہوئی تو پھر آپ کو اسے نہیں استعمال کرنا چاہیے، پھر وہاں حکم آتا ہے دھونے کا، اس لیے کہ نجاست کی صفائی کا حکم تو آپ کو، اگر آپ کے پاس بھی برتن ہے اور نجس ہے تو اس کو دھلنا چاہیے، چاہے وہ آپ کے پاس ہو یا غیر کے پاس ہو، تو اس کے دھلنے کا حکم آتا ہے۔ لہذا جمہور علماء کا مسلک یہی ہے، سب کا فتویٰ یہ ہے کہ کفار کے برتن یا اہل کتاب کے برتن یا جس کے بھی ہوں وہ سب پاک مانے جاتے ہیں، اور ان کی صفائی ان کے پاک ہونے کی کئی دلیلیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ لہذا یہ اشکال، یہ شبہ نہیں پانا چاہیے، یہ تقویٰ و طہارت کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو نجس ہے اس کو ہم نہیں چھوئیں گے، وہ نجس اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ نجس برتن چھو لیا وہ نجس ہو گیا اس کو نہیں چھوئیں گے۔ یہ چھوا چھوت کی بیماری تو اسلام میں ہے ہی نہیں سرے سے، تو کسی اور مذہب کی بات ہے،
جہاں چھوا چھوت کی ماری تو اس کے بیٹھنے پر ہم نہیں بیٹھیں گے، وہاں چھو گیا، وہاں گھس گیا، وہاں چھو لیا، ناپاک ہو گیا، نجس ہو گیا. یہ تو اسلام میں یہ سب چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے ذبح کیے ہوئے کھانوں، ان کے کھانوں کو جو ذبح کر کے گوشت لاتے ہیں ان کو بھی حلال قرار دیا ہے. حلال قرار دیا ہے. تو جب ان کے برتن حلال کر دو، برتن بھی لائیں گے تو برتن کے اندر جب حلال ہے تو اس میں سے آپ کو کھانا بھی ہوگا. تو جب یہ چیز صحیح ہے تو اس کی نجاست کا حکم کہاں آتا ہے؟ لہذا اس کے نجاست کا حکم نہیں دیا جا سکتا ہے. اور دوسرے حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی بچے نے اپنے ہاں بلایا. کس چیز پر؟ کہ آئیے ہمارے ہاں روٹی تناول فرما لیجئے. اور جو کی روٹی، خبز شعیر کا لفظ ہے، جو کی روٹی، اور وہی جو کی روٹی عام طور سے مدینہ میں میسر بھی تھی. گیہوں کی روٹی بہت کم آتی تھی. وہ حالت سنخطن، اور کہا کہ ساتھ میں شوربہ ہے جو تھوڑا بگڑا ہوا ہے، یعنی جیسے تازہ پکا ہوا تھا ایسا نہیں ہے، باسی ہو چکا ہے اور اس کے اندر تھوڑی کچھ خرابی بھی محسوس ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دعوت دیا اس بات پر کہ آئیے ہمارے ہاں روٹی کھائیے اور پرانے شوربے کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے کھایا بھی. یہ بتا دوں ساتھ میں آپ نے کھایا، اس کی دعوت کو آپ نے رد نہیں کیا. تو اگر اس کے برتن میں تھا تو نجس تو نہیں تھا اس کا برتن، آپ نے اس کو پاک سمجھا، اس کو کھایا بھی. یہودی تھا، اہل کتاب میں سے تھا یہودی. دوسرے ایسے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں تھے اور پانی جو تھا وہ وضو کا نہیں تھا، تو صحابہ کرام نے تلاش کیا تو ایک عورت جو سفر میں تھی ایسے وہ بھی، اس کے پاس ایک مشک تھا، لیکن یہ مشرک عورت تھی، اس کے مشک میں پانی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آ کے خبر دیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کے مشک سے ہم وضو کریں گے. تو آپ نے وضو کیا اس سے. تو اگر مشک وہ بھی چمڑے کا ایک برتن ہوتا ہے، جیسے مان لیجیے بکرے کو جلد نکالا، چمڑا نکالا اور اس کے بعد اس کو دباغت دیا اور اس کا جہاں جہاں کٹا ہوتا ہے اس کو سخت مضبوطی سے باندھ دیا، پھر منہ کے حصے سے پانی بھرتے تھے. آپ نے شاید دیکھا ہوگا، مشک ڈھونڈیں گے اردو زبان میں، یا اس کو مزادہ بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، تو اس میں آپ کو شکل ملے گی. تو اس میں پانی بھر کے، اب پہلے سقا لوگ یہی استعمال کرتے تھے، سقا جو گھروں میں پانی پہنچاتے تھے وہ اسی کا استعمال کرتے تھے. اور پہلے، اب تو نہیں ہے، پہلے ہم نے دیکھا حج کے زمانے میں لوگ اس میں بھر کے پانی کچھ لوگوں کو پلاتے تھے، ہر ایک کو گلاس میں یا کٹوری میں نکال کے اسی مشک سے دیتے تھے. جو گردن میں لٹکا کے ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے اور ایسے گھماتے تھے، پانی گرتا تھا اس میں. تو مشک سے آپ نے پانی وضو کیا، وہ چمڑے کا مشک جو تھا، دباغت دی ہوئے چمڑے کا، اگر اس کا تھا تو اس کو ناپاک نہیں مانا آپ نے، پاک مانا. لہذا اس کے برتن کی وجہ سے ناپاکی نہیں آتی ہے. یہ تو ہوا کہ پانی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے برتن استعمال کر سکتے ہیں، کھانا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں رکھا ہوا، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی پاکی آپ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ بذات خود پاک ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کو اندازہ ہے کہ انہی برتنوں میں وہ سور کا گوشت پکاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، مردار کھانا، مردار جانور ذبح کا نہیں ہوتا، مردار کا گوشت پکاتے ہیں جو کہ نجس کے درجے میں ہے، تو ایسے برتنوں کے استعمال سے بچنے کی ضرورت ہے. اس میں یعنی عام طور سے آپ کو کراہت ہوگی، لہذا کراہتاً اس کو نہ استعمال کریں، صحیح ہے. لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے استعمال کرنے کی تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو دھل لیں. اگر نجاست نہیں لگی ہے، پاک صاف کر دیا گیا ہے، صاف کر دیا گیا، تو پھر اس میں دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس میں سے بو آتی ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ ان برتنوں کا استعمال اس میں ہوتا ہے، جن برتنوں میں اس قسم کی چیزیں، کوئی بھی چیز بار بار پکائی اور کھائی اور جاتی ہے تو اس کے کچھ آثار اس میں رہتے ہیں، تو آپ ان کو دھل لیں، اس کے بعد اس کو استعمال کریں، کچھ حرج نہیں ہے. لیکن اگر بلا دھلے بھی استعمال کریں بشرطے کہ وہ پاک ہیں تو آپ کے استعمال میں اس میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی ہے. آپ نے ایک سوال میں پوچھا تھا کہ کیا 3 بار دھلیں؟ تو ہم جب دھلنے کی نفی کر رہے ہیں تو 3 بار اور 1 بار کا کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، اور اگر 1 بار میں صاف ہو جاتا تو 1 بار میں کر لیں، اب 2 بار میں ہوتا 2 بار کر لیں. کوئی بھی گندگی کی صفائی کے لیے جو نجاست آپ کے برتن میں ہو، کسی اور کے برتن میں ہو، تو اس کو اس کے حساب سے صفائی کی جاتی ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اگر برتن میں کتا منہ ڈال دے
پانی بھرا ہوا ہے اس میں منہ ڈال دے تو آپ اس کو 7 بار دھلنا چاہیے یا 8 بار دھلنا چاہیے، ایک بار مٹی لگانا چاہیے۔ تو ہر چیز کی صفائی کے جو طریقے بتائے گئے ہیں کہ صفائی ہو جانی چاہیے، اور جراثیم ایسے ہیں جو نقصان دہ تو ان کو مٹی کے ذریعے سے یا صابن کے ذریعے سے صفائی کر دینا چاہیے۔ اس میں یہ آیا ہوا ہے، اس سلسلے میں جو سوال ہے، اس قسم کے سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے گئے تھے برتنوں کے استعمال کے۔ ان میں سے ابو ثعلبہ خشنی ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ایسے لوگ آباد ہیں جو کہ اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، تو کیا افناکل فی آنیتہم، ان کے الفاظ ہیں سوال میں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھائیں؟ تو آپ نے جواب دیا اما ما ذکرت من اہل کتابی، اگر تم نے جو اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے یعنی یہود و نصارہ کا، فَإِن وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، اگر تمہارے پاس اپنا برتن تو اپنے برتن میں کھاؤ، ان کے برتن میں نہیں کھاؤ، کوئی دوسرا برتن پاتے ہو تو اس میں کھاؤ۔ وَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تمہارے پاس برتن نہیں ہے یا دوسرا برتن نہیں پاتے ہو، فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، تو ان کو دھل لو اور اس میں کھاؤ۔ تو آپ نے ان کو اجازت دی، بشرطے کہ آپ کو برتن نہیں ملتا ہے تو آپ ان کا برتن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس بات پر ہے کہ جب برتنوں کے اندر ان کو لوگ حرام چیزیں استعمال کرتے رہے ہوں، یعنی سور کا گوشت ہے یا مردہ گوشت ہے یا شراب ہے یا ایسی کوئی چیز ہے جو کہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، تو اس کے استعمال ہو تو آپ کو صفائی کر لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث میں آیا ہوا ہے جس میں پوچھا گیا کہ ہم گزرتے ہیں اہل کتاب کے پاس، وہ اپنے برتنوں میں سور کا گوشت پکاتے ہیں، اپنی ہانڈیوں میں، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخَنْزِيرَ، اپنے قدور یعنی ہانڈیوں میں سور کا گوشت پکاتے ہیں، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، اور اپنے برتنوں میں، پینے کے برتنوں میں شراب پیتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا اذا وجدتم غیرہا فکلوا فیہا واشربوا، اگر تم اس کے علاوہ پاتے ہو کوئی برتن ان کے برتنوں کے علاوہ تو اس میں کھاؤ پیو۔ وَإِن لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا، اور ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی دوسرا برتن میسر نہیں، وہی ملتا ہے، فَرْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تو اس کو پانی سے دھل لیا کرو اور اس کے بعد کھاؤ اور پیو۔ تو یہ چیز اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ آپ کو برتن کے استعمال کی گنجائش موجود ہے، بشرطے کہ اگر وہ آپ کو ناپسند ہے، معلوم ہے، تو آپ اس کے دھل کے کھایا کریں، دھل کے پیا کریں یا دھل کے پکایا کریں برتن ہے۔ تو یہ حکم دھلنے کا اگر صاف ہے تو استحباب کے لیے ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ منع کیا گیا اس لیے کہ آدمی کو چیز ناپسند نظر آتی ہے۔ اور ابو ثعلبہ خشنی کی حدیث جو ہم نے آپ کو سنایا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچنا چاہیے اگر آپ کو کراہت اس میں ہوتی ہے، اور نہیں ملتے ہیں تو صاف کر کے کھا لینے، استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ افضل یہی کہ نا استعمال کریں اگر معلوم ہے کہ اس میں ایسا استعمال کرتے ہیں، اور ورنہ اگر نہیں ہے تو دھل کے استعمال کریں۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ دوسری ملاقات میں مزید تفصیلات جو ہوں گی اور سوالوں کی وہ ہم پیش کریں گے، اور کتاب و سنت کی روشنی پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو بھائی بہن آپ اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔